بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ ہماری کل کی پوسٹ میں ہم شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی کے عقیدے پر بات کر رہے تھے۔ کل ہم نے عقیدہ توحید کے بنیادی ارکان پر بات کی، جس میں وحدانیت حق تعالی، وحدانیت وجود، اشیاء کو تخلیق کرنا، اس کے ساتھ علم، ارادہ، مشیت اور دیگر اصطلاحات کا ذکر تھا۔ آج ہم وہیں سے بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، اس سبحانہ نے جیسا جانا ویسا حکم لگایا، ارادہ کیا تو تخصیص بخشی، اور عین کو اس کے وقت پر ایجاد کیا۔ اس جملے میں آپ نے اپنا پورا عقیدہ اور پورا نظریہ سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ فرماتے ہیں، اسی طرح اس نے سنا اور دیکھا، جو چلا یا ٹھہرا یا عالم اسفر الاعلیٰ میں سے مخلوقات میں بولا، دوری اس کی سماعت میں رکاوٹ نہیں کہ وہ قریب ہے، اور قربت اس کے دیکھنے میں حائل نہیں کہ وہ بعید ہے۔ وہ نفس کی بات نفس میں سنتا ہے، اور چھونے کی ہلکی سرسراہٹ سے بھی واقف ہے۔ وہ گھپ اندھیرے میں سیاہی اور پانی میں پانی کو دیکھتا ہے۔ روشنی، تاریکی یا ان کی آمیزش اسے معجوب نہیں کرتی، اور وہ دیکھنے والا، سننے والا ہے۔ سماعت کے بعد کلام پر بات کرتے ہیں۔ اس نے ازلی قدیم کلام سے بات کی، اور یہ متوہم سکوت اور متقدم خاموشی سے نہ تھی، جیسا کہ اس کی ساری صفات ازلی اور قدیم ہیں، جیسے علم، ارادہ، قدرت وغیرہ۔ اسی سے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور اس کلام کا نام قرآن، زبور، تورات اور انجیل رکھا۔ یہ کلام حروف اور آوازوں، ترنم اور زبانوں کے سوا تھا، بلکہ وہی آوازوں، حروف اور زبانوں کا خالق ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اس کا کلام تالو اور زبان کے بغیر ہے، جیسے اس کی سماعت سوراخ والے کان کے بغیر ہے، یا جیسے اس کی بصارت آنکھ کی پتلی اور مژگان کے بغیر ہے، اور جیسے اس کا ارادہ قلب اور نہان کے بغیر ہے، جیسے اس کا علم اضطرار اور غور و فکر والی برہان کے بغیر ہے، جیسے اس کی زندگی جوف دار قلب کے اس بخار کے بغیر ہے جس نے ارکان کے امتزاج سے جنم لیا، اور جیسے اس کی ذات زیادتی اور نقصان کے بغیر ہے۔ پس پاک ہے وہ جو بعید بھی ہے اور قریب بھی، عظیم سلطان اور عمیم احسان اور بڑی عنایت والا۔ اس کے سوا ہر ایک اسی کی سخاوت سے فیض یافتہ ہے، اور اسی کا فضل اور عدل اسے قبض اور بسط میں لاتا ہے۔ اسی نے جب عالم کو تخلیق کیا تو بغیر کسی سابق مثال کے بنایا۔ اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں، اور اس کی بادشاہت میں کوئی مدبر نہیں۔ اگر وہ انعام کرے اور سکھ پہنچائے تو یہ اس کا فضل ہے، اور اگر وہ آزمائش میں ڈالے اور تکلیف کا مزہ چکھائے تو یہ اس کا عدل ہے۔ اس نے کبھی کسی غیر کی ملکیت میں تصرف ہی نہیں کیا کہ وہ ظلم و ستم سے منسوب ہو، اور نہ ہی کبھی اس کے سوا اس کی ملکیت پر کسی اور کا حکم چلا کہ وہ اس بات سے غمگین اور خائف ہو۔ اس کے سوا ہر ایک اسی کے قہر تلے، اسی کے ارادے اور اسی کے حکم سے چلتا ہے۔ وہ مکلفین کے نفوس کو پرہیزگاری اور بدکاری الہام کرتا ہے۔ وہ اپنی مشیت کے مطابق ان کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے یہاں اور دار آخرت میں پکڑ کرتا ہے۔ اس کا عدل اس کے فضل میں مخل نہیں، اور اس کا فضل اس کے عدل میں مخل نہیں۔ اس نے عالم کو دو مٹھیوں سے نکالا، اور ان کے لیے دو گھر بنائے۔ فرمایا، یہ جنت والے ہیں اور مجھے پرواہ نہیں، اور یہ دوزخ والے ہیں اور مجھے پرواہ نہیں۔ وہاں تو کسی معترض نے اس پر اعتراض نہ کیا کہ وہاں اس کے سوا موجود کون تھا۔ سب اس کے اسماء کے تصرف تلے ہیں۔ ایک مٹھی آزمائش والے اسماء تلے ہے تو دوسری مٹھی نعمت والے اسماء تلے ہے۔ اگر وہ سبحانہ ارادہ کرتا کہ عالم سارے کا سارا خوش بخت ہو تو ایسا ہی ہوتا، یا سارے کا سارا بدبخت ہو تو ویسا ہی ہوتا، لیکن اس نے ایسا ارادہ نہ کیا، اور وہی ہوا جو ارادہ کیا۔ سو یہاں اور روز جزا ان میں خوش بخت بھی ہیں اور بدبخت بھی، لہٰذا اس میں تبدیلی نہیں جس پر قدیم نے حکم لگایا۔ نماز کے بارے میں اس متعال کا کہنا ہے، یہ 5 ہی 50 ہیں، اور میرے ہاں قول تبدیل نہیں ہوتا، اور نہ ہی میں بندوں پر ظلم ڈھاتا ہوں، کیونکہ میں اپنی ملکیت میں تصرف اور اپنی بادشاہت میں اپنی مشیت نافذ کرتا ہوں۔ یہ اس حقیقت کے باعث ہے جس سے بصارت اور بصیرت اندھی ہیں، افکار اور ضمائر اس تک نہ پہنچ سکے مگر وہب الہی اور جود رحمانی سے۔
صرف وہ پہنچا جس پر اللہ نے کرم کیا یا جس کے لیے حضرت شہود میں پہلے سے لکھا تھا، سو اس نے جانا جب اسے بتایا گیا کہ یہ تقسیم الوہت کی عطا ہے اور یہ قدیمی رقائق کا تانا بانا ہے۔ پس پاک ہے وہ کہ جس کے سوا کوئی فاعل نہیں، جس کے سوا کوئی موجود اپنی ذات سے قائم نہیں۔ اللہ تمہارا اور تمہارے اعمال کا خالق ہے، اس سے اس کے کاموں کا پوچھا نہیں جاتا جبکہ ان سے پوچھا جاتا ہے۔ پس بالغ حجت تو اللہ کے پاس ہی ہے، اگر اس کی مشیت میں ہوتا تو وہ تم سب کو ہدایت یافتہ بنا دیتا۔ شیخ اکبر کے نزدیک یہ ہے توحید کا وہ مسلمہ عقیدہ جس پر ایمان لانا تمام اہل اسلام کے لیے ضروری ہے۔ یہ عقیدہ قرآن اور احادیث سے کشید کیا گیا ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قرآن و سنت کے مخالف ہو۔ ہاں، اس میں چند ایسے اشارات ہیں جو بعض عقول کے ادراک سے پرے ہیں، لیکن صوفیاء کا بیان وہب ربانی اور عطائے الہی پر موقوف ہوتا ہے۔ یہ ان خزانوں سے وہ نگینے لے کر آتے ہیں جو اللہ کی عطا سے ہی دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس عقیدے پر قائم اور دائم رکھے اور اسی عقیدے پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔